درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمر بھاگ جائیں گے۔ ہمیں اس کسٹمر سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ، ہمیں غیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے۔ اسی لیے ہم ڈرتے ہیں کہ منہ کھولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہم منہ کھولیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے، کٹھن کام، لیکن صرف تھوڑی ہمت ہونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لیے بنائے گا، اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گنیش چترتھی، آپ نے سنا گنیش چترتھی کے بارے میں؟ سنا کہ نہیں؟ گنپتی، ہاں، اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گنپتی کے لیے بلائے گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گنپتی کون ہے، یہ گنیش کون ہے؟ تو میرا دوست مجھ سے فرمائے گا کہ یہ گنپتی بھگوان شیوا، لارڈ شیوا کا بیٹا ہے۔ اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے رہو اور میں آرام کر رہی ہوں، گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا۔ اور کچھ دن بعد جب شیوا اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے روکتا ہے، کہتا ہے کہ میری والدہ، میری ماں آرام فرما رہی ہے، آپ گھر میں نہیں جا سکتے۔ شیوا تیش میں آ کے یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داخل ہونے سے روک رہا ہے، تیش میں آ کے اس کی گردن اڑا ڈالتا ہے۔ تو میں سوال پوچھوں گا ہندو دوست سے، آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے، جب میں تکلیف میں ہوں گا تو مجھے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے تو میں جب تک تکلیف نہ ہوگا تو مجھے کیسے پہچانیں گا؟ اور یہ کہانی وہ کنٹینیو ہوتی ہے اور اس کہانی کے اندر اتنا دور تک وہ سر چلے جاتا ہے کہ بھگوان اس سر کو واپس نہیں لے کے آ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلا جانور جو آپ کے نزدیک آئے گا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پہلا جانور جو ان کے نزدیک آتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی۔ تو ہاتھی کی گردن کاٹتے اور شیوا کے پاس لے کے آتا۔ شیوا اس ہاتھی کی گردن کو، اس ہاتھی کی منڈی کو اپنے بیٹے کے اوپر لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنیش، گنپتی۔ دیکھو یہ آپ کا بھگوان ہے۔ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو مائتھولوجی، تو کہانی چھوڑنا۔ ارے بٹ مجھے پرساد کھانے کا ہے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں کھا سکتا ہوں۔ تو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیز دی گئی ہے تو میں سے کھا سکتا ہوں۔ اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے اور میں پرساد کھاؤں گا۔ ارے جانے دینا ذاکر، یہ صرف کہانی ہے لیکن مجھے پرساد کھانے کا ہے۔ آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش خدا ہے اور میں کھانا کھا سکتا ہوں۔ تو ابھی وہ بھاگ رہا ہے، میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ہمیں منہ کھولنا چاہیے، ایک آسان سوال پوچھنے کا، گنیش کون ہے، اور ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں اسے گالی نہیں دینے کا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ revile not those people who worship God besides Allah, lest in their ignorance they will revile Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ ہمیں وہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، وہ لوگوں کو بلا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے۔ ہمیں وہ لوگ کو گالی نہیں دینا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کرتے، کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے۔ ہمیں تو گالی نہیں دینے کا، ایک آسان سوال پوچھتے ہیں گنیش کون ہے اور وہ اپنا کام خود کریں گے، لیکن ہمیں منہ تو کھولنا چاہیے۔ ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو نہیں کرتے، منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120، اس کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کتنی بھی عبادت کرو، صلاح پڑھو روز 5 ٹائم، حج پہ جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ صلاح پڑھو، آپ کے ماتھے کے اوپر اگر مارک بھی آئیں گا، نشانی بھی آئیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ حج کرے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، زکات دیتے ہیں، تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے۔ یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کتنے بھی اچھے کام کرو، زکات دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے بکواس، قُلْ ان سے کہو ہاتھُ برہانکم، پروڈیوس یور پروف، آپ اپنا برہان پیش کرو، قُلْ ہاتھُ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے، بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، تو اس سے کہو قُلْ ہاتھُ برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور یہ عیسائی لوگ، یہ نصرانی لوگ، ان لوگ نے اپنا برہان کہتے ہیں کہ بائبل ہے، ان لوگ نے اپنا برہان بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہمارے لیے۔ بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں وہ لکھا گیا ہے۔ کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نکل لینا چاہیے؟ ہمیں اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے، اگر کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ آپ کو پیش کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر کوئی برہان، اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم مسلمان کہاں کر رہے؟ ہم مسلمان تو ان کے ثبوت کو تو چیک کر رہے ہی نہیں ہیں۔ چیک کرنا ریا بازو میں۔ یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے، ہم تو ان کا برہان تو چیک کر رہے ہی نہیں، ان کے برہان کو دیکھ رہے بھی نہیں صحیح کیا غلط ہے، ہم تو کام نہیں کر رہے۔ یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے، اور اس وقت دنیا میں لاکھوں دعات، مسلمان کے نہیں، اسلام کے نہیں، کرسچن کے، عیسائی دعات، ان کے دائی سارے دنیا میں پھیلے، لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیلے، اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں۔ ہمارے گھر کے دروازے پر یہ عیسائی لوگ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے۔ تو ان کو دوسرا سوال ہے، اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بائبل کے پیغام پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے؟ ان کا ذکر نام سے آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے 5 بار۔ ان کا ذکر نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً 5 بار لیا گیا ہے۔ پھر وہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار۔ کتنے بار؟ 25 بار۔ تو ان کا دوسرا سوال، کون شخص بڑا؟ کون بڑا جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے، وہ بڑا کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار ہے؟ کون بڑا؟ 25 بار۔ دیکھو 25 بار، ماشاءاللہ۔ آپ کو سوال پوچھیں گے جواب نہیں دیں گے، سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے۔
آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، آپ کے ذہن میں پوائزن، آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، اور عام آدمی تو ایسا جواب دیں گا کون بڑا؟ 5 بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید وہ بڑا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار؟ اور اب چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے 25 بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، 4 بار محمد اور 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔